نوید بھائی اشفق شکیل نے جوائن کیا کینیڈا سے. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب آپ جی السلام علیکم. جی پروسیڈ کریں آگے. جی سب کو خوش آمدید اور ڈسٹربنس کی پیشگی تھوڑی سی معذرت. آج جیسے کہ ہم سب یہاں پہ رائٹرز کلب کے پلیٹ فارم پہ قائد اعظم ڈے سیلیبریشن کے لیے آئے ہیں اور ساری کی ساری ڈیٹیلز تو نہیں، تھوڑی سی پوائنٹس میں کچھ شیئر کرنا چاہوں گی جس میں قائد اعظم کے متعلق آپ چونکہ سارا بہتر جانتے ہیں اور سب پڑھ چکے ہوئے ہیں. کچھ میں نے تھوڑا سا لکھا ہے اس کے اندر، کچھ ڈیٹیلز ہیں جو کہ آئی تھنک سو سبھی کو معلوم ہے. اب سب کو قائد اعظم ڈے ہیپی ڈاکٹر صاحب اپنی ویڈیو آن کر لیں، آپ کی ویڈیو نہیں آن ہے. جی میں کر رہی ہوں سر، وہ مجھے لگتا ہے پھر آواز نہ چلی جائے. جی کرتی ہوں. ہاں جی السلام علیکم. جی اس وقت میں پہلا آغاز شعر سے کرتی ہوں جو قائد اعظم کے لیے ہے کہ تو نے اس باغ کو سینچا ہے لہو سے اپنے، تو نے اس باغ کو سینچا ہے لہو سے اپنے، تیری خوشبو سے تیرا باغ ہمیشہ مہکے. اس سے ٹریبیوٹ ٹو قائد اعظم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں قائد اعظم ہندوستان پاکستان کا روشن ستارہ رہے ہیں جس نے 72 سال تک برصغیر میں اپنے نام کو روشن رکھا. قائد اعظم ایک متوسط سے گھرانے میں کھاراتر کے اندر پیدا ہوئے کراچی میں 25 دسمبر 1856 میں، اور ان کا انتقال 11 سپٹمبر 1948 کراچی میں ہوا. ان کی اچیومنٹس کی اگر بات کریں تو قائد اعظم ایک نڈر لیڈر، اور اپنی زندگی میں انہوں نے بہت سے مشکلات اور حادثات کا سامنا کر کے ہمیں پاکستان جیسے ملک سے نوازا. اور ان کی جتنی بھی ان کی ڈیٹیلز میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتی ہوں کہ ان کی اسپاؤس ان کا نام تھا رتن جناح بھائی. ٹھیک ہے، ان کی ایجوکیشنز انہوں نے کراچی سے کی، باقی پھر یہ لندن سے لنکن یونیورسٹی سے انہوں نے لا اور سٹی لا سے لا کی ڈگری حاصل کی. ان کی سبلنگ میں سب سے زیادہ ان کا ساتھ فاطمہ جناح ان کی جو بہن تھی انہوں نے دیا. ان کی باقی بہن کا نام شیرین جناح، مریم بھائی جناح اور احمد علی جناح تھا. ٹھیک ہے، اور ڈیٹیلز آپ آگے کنٹینیو کریں نوید الرحمان صاحب قائد اعظم کے لیے. میرے پاس ایرر آ رہا ہے ایکچولی اس کے اندر. جی نوید الرحمان صاحب اس کو کیری آن کریں، میرے پاس ایرر آ رہا ہے ایکچولی. ہلو نوید بھائی آپ ٹیک اوور کر لیں. نوید بھائی تو پروگرام کا بھی آغاز کرتے ہیں. اور ابھی ڈاکٹر فرا نے قائد اعظم کے جو زندگی کے اوپر جو ہے روشنی ڈالی، تو اب میں مشاعرہ جو ہے وہ میل پرسنالٹی رانا سبحان اشرف صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور سہیل ثاقب صاحب ہیں. تو میرا خیال ہے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں رانا سبحان اشرف صاحب سے. نوید بھائی پروگرام فارمیٹ دیکھیں آپ. سر نجدی صاحب کا ہے اسپیچ. ہاں ایک اسپیچ نجدی صاحب کی ہے. سر صاحب آپ کا ویلکم نوٹ ہے. سوری. تھینک یو نوید بھائی، تھینک یو ڈاکٹر فرا.
آج کے ایونٹ کے ہمارے مہمان خصوصی ایکسلنسی امبیسڈر منظور الحق صاحب، صدر مشاعرہ سہیل ثاقب بھائی اور دیگر ہمارے مہمان گرامی اور شعراء حضرات جو مختلف جگہ سے ہمیں شرکت کر رہے ہیں، پاکستان سے، سعودی عربیہ سے، کینیڈا سے، سب کو ویلکم اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ 25 دسمبر جو قائد اعظم کی یوم پیدائش ہے، ہم ہر سال مناتے ہیں، اور کووڈ کی وجہ سے ہمیں مجبوراً یہ پچھلے 2 سال سے یہ آن لائن پروگرام کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ یہ پروگرام ہم ریاض شہر میں بڑے بینکٹ ہال میں کیا کرتے ہیں اور کافی اچھی شرکت ہوتی ہے اس پہ۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ شعراء حضرات تھوڑے سے لیٹ ہو گئے ہیں، ورنہ کوئی نہ کوئی تاخیر کی وجہ ضرور ہوگی، ورنہ ایسا ہوتا نہیں عام طور سے۔ امید ہے سب شامل ہو جائیں گے اگلے 10-15 منٹ میں۔ سب سے پہلے میں ایک کلب کے بارے میں تھوڑا سا ایک مختصر سا جائزہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، وہ کہ آپ سب لوگوں کو اس کا علم ہے۔ یہ پاکستان رائٹرز کلب ایکچولی 1989 میں اس کا جنم ہوا، اور اس وقت کے معروف صحافی نوائے وقت کے بیورو چیف گل محمد بھٹا صاحب نے اس کی بنیاد رکھی، تو وہ فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ بھی رہے۔ اس کے بعد جناب عابد لوہار صاحب جو پشتو اور اردو زبان کے شاعر تھے، انہوں نے صدارت سنبھالی۔ ان کے بعد پھر رشید الحسن صاحب نے صدارت سنبھالی، کافی عرصے رہے وہ، اور رشید الحسن صاحب کے بعد پھر طارق ندیم شیخ مرحوم صاحب نے صدارت سنبھالی، لیکن ان کی صدارت کے تقریباً 1.5-2 سال کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر صدارت کا بوجھ جو ہے میرے کاندھے آن پڑا۔ تو پھر میں نے یہ 2006 غالباً مئی جون کی بات ہے جب میں نے پہلی دفعہ صدارت سنبھالی، اور 2009 میں پھر میں صدارت سے اتر گیا، چونکہ ہمارا جو ہے کانسٹیٹیوشن تھا 2 سال کی صدارت کا ٹینیور، گو کہ ساتھیوں نے کہا کنٹینیو کریں، میں نے کہا نہیں، صدارت جو ہے وہ روٹیشن میں ہونی چاہیے، ہر آدمی کا، ہر ممبر کا حق ہے۔ تو اس کے بعد سید بشیر احمد صاحب جو ہمارے فائنانس سیکرٹری تھے، انہوں نے صدارت سنبھالی۔ 2 سال کے بعد چودھری رحمت علی صاحب آئے، اس کے بعد سیکنڈ ٹرم دوبارہ میں نے سنبھالی، یہ 2013 کی بات ہے، اور 2013 کے 15 نومبر 2013 کو پھر میں نے پاکستان رائٹرز کلب میں لیڈیز چیپٹر کی بنیاد رکھی، کیونکہ ہمارے کمیونٹی میں بہت ساری خواتین ٹیلنٹڈ اور باصلاحیت خواتین، جس میں رائٹر اور شاعر حضرات، صحافت کے میدان میں بھی کافی انہوں نے اپنا سکہ جمایا ہوا ہے، آرٹ اور سوشل ورک اور فیشن ڈیزائن میں، وہ سب کے سب شامل ہونا چاہتی تھیں۔ تو ان کی دیرینہ خواہش اور بلکہ ڈیمانڈ کی کو جانتے ہوئے میں نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس وقت کی جو فاؤنڈنگ کنوینر تھی ڈاکٹر فرا، ڈاکٹر وردہ قریشی، وہ فاؤنڈنگ کنوینر تھی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، میری صدارت کے بعد پھر رؤوف مغل صاحب صدر بنے، اور ماشاءاللہ اچھا چلایا کلب کو، اور رؤوف مغل کے بعد پھر فیاض ملک صاحب آئے، فیاض ملک کے بعد پھر دوبارہ رؤوف مغل صاحب نے دوسرا ٹرم اپنا سنبھالا، لیکن ان کی بھی ناگہانی موت ہو گئی پچھلے سال 5 مئی کو۔ تو اس کے بعد پھر نوید الرحمان صاحب نے صدارت سنبھالی، اور یہ ہمارے 12ویں صدر ہیں ماشاءاللہ۔ کنوینر میں پھر ڈاکٹر وردہ کے بعد اسما طارق رہیں، اس کے بعد فرا احسن رہیں، پھر مدیہ ملک رہیں، اس کے بعد ڈاکٹر فرا نادیہ ہیں جو ریاض میں ہے اور میڈیسن کی ڈاکٹر ہے۔ تو یہ 5ویں کنوینر ہے۔ تو یہ سفر چل رہا ہے، اب 32 سال ہو گئے، دیکھیں انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور لوگ آتے رہیں گے، پرانے لوگ جاتے رہیں گے، نئے لوگ آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو پروگرام ہم کرتے ہیں 25 دسمبر کا کرتے ہیں قائد کی یاد میں، پھر 14 اگست یوم پاکستان
ہم مناتے ہیں. 23 سپتمبر ہم سعودی نیشنل ڈے مناتے ہیں. 23 مارچ ہم پاکستان نیشنل ڈے مناتے ہیں. اور اس درمیان میں شاعر حضرات کی جو برسی ہوتی ہے اور مختلف جو ہمارے نامی گرامی شعراء حضرات گزرے ہیں ان کی یاد میں ہم پروگرام کرتے ہیں. تو یہ پروگرام چلتا رہتا ہے اور آگے بھی چلے گا انشاءاللہ. تھوڑی سی بات میں آج کے دن کے حوالے سے آپ سب کی اجازت سے بات کرنا چاہوں گا کہ قائد اعظم کا تو بہت بڑا احسان ہے بے شک کہ برصغیر ہند و پاک کے مسلمانوں کو ایک نیا وطن توفتاً پیش کیا. پتہ نہیں ہم ڈیزرو کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. بہرحال پاکستان بنا اور ہم سب کو ایک نیا ملک بنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت نہیں دیا اور 1 سال کے اندر پھر ان کا انتقال ہو گیا. اور پھر یہ رخت سفر چلا اور شروع میں بڑے مصائب ہوئے سیاسی طور پہ بھی اور مارشل لا اور دوسری. لیکن پاکستان چلتا رہا اور ترقی کے راستے پہ گامزن ہوتا رہا. لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو بنیادی تعلیم تھی قائد اعظم کی یونٹی فیتھ اور ڈسپلن یعنی اتحاد ایمان اور نظم اس کو تو ایک صاحب آئے انہوں نے تو الٹا کر دیا. پہلے فیتھ کر دیا پھر یونٹی کر دیا پھر ڈسپلن کر دیا. اس کے بعد جو مذہبی شدت ہمارے معاشرے میں آئی وہ سب تاریخ کا حصہ ہے اور یہ بدتر سے بدتر شکل لیتی جا رہی ہے. تو یہ سب کا سب نتیجہ ہے قائد اعظم کی تعلیم سے روگردانی کرنے کی وجہ سے ان کی تعلیم سے ہٹ جانے کی وجہ سے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ قوم یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ پاکستان کیوں بنا, پاکستان کا مقصد کیا تھا اور اس کو مقصد کو لے کر کے پوری قوم کو آگے بڑھنا ہے. قوم محنت کرتی ہے, قوم یکجا رہتی ہے, قوم اپنے ملک سے محبت کرتی ہے تب جا کے ملک آگے بڑھتا ہے. کوئی لیڈر ایک ہو یا دو ہو وہ نہیں کر سکتا تبدیلی, وہ نہیں کر سکتا کسی بھی ملک کو ترقی کی راہ پہ نہیں ڈال سکتا حتیٰ کہ لوگ خود اس چیز کے لیے تیار ہو جائے. تو پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے یہ دن جو ہوتے ہیں نا 25 دسمبر ہو گیا یا 14 اگست ہو گیا یہ بیسیکلی اپنے آپ کے اندر جھانکنے کا دن ہوتا ہے. ہم دن کو مناتے ہیں پھر اگلا دن شروع ہو جاتا ہے پھر بھول جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس دن کو جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ سول سرچنگ کرنی چاہیے. کیا غلطی ہوئی ہے اور کیا ماضی میں ہوا ہے اور آگے مستقبل میں کیا کرنا ہے, غلطیوں کو کیسے ختم کرنا ہے اور ترقی کے راہ پہ کیسے سفر سٹارٹ کرنا ہے. یہ سب سوچنے کی بات ہے اور یہ سوچ پوری قوم کو کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. بہت بہت شکریہ. شکریہ میری. تو پروگرام کو پھر تھوڑا آگے لے کے جاتے ہیں اور یہاں ہمارے ساتھ جو ہیں ریاض شاہد صاحب ہیں تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ پلیز آئیں اور اپنے شعر کا جو ہے ہمیں اپنے شعر کا اظہار کا موقع دیں. ریاض شاہد صاحب آپ سن رہے ہیں؟ ریاض شاہد صاحب ان کا میوٹ ہے. ریاض شاہد صاحب میوٹ کیا ہوا ہے. جی 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 ریاض شاہد صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی بالکل جی بالکل پلیز بالکل کیری آن. جی السلام علیکم جناب علی. وعلیکم السلام. آپ ماشاء اللہ پرانے چہرے منظور الحق صاحب سے ملاقات ہوئی تھی کافی سال پہلے ایمبیسی کے پروگرام میں. سہیل بھائی کو ماشاء اللہ چمکتا دھمکتا چہرہ اور آپ سب حضرات سے گاہے بگاہے زوم پہ ملاقات ہوتی رہتی ہے. تو زیادہ تمہید نہ باندھتے ہوئے صاحب صدر کی اجازت سے چند شعر وطن کے حوالے سے, اس کے بعد ایک آدھ غزل اور آپ سے اجازت کے. قائد اعظم کی کاوش کا اتنا پیارا پاکستان, قائد اعظم کی کاوش کا اتنا پیارا پاکستان, دنیا میں چمکا ہے ایسے چاند ستارہ پاکستان, اور صحرا میدان میٹھے جھرنے اس خطے میں بہتے ہیں,
सच पूछो तो मेरे रब का एक इशारा पाकिस्तान, कायद ने पहचान दिलाई शुक्र है रब की रहमत का, वहदत की हूँ मैं तो इकाई नाम है मेरा पाकिस्तान, और दुनिया के जिस कोने में भी जाऊं मेरी एक पहचान, पाकिस्तान है मेरे खून में लब पे नारे पाकिस्तान। और गजल के चंद शेर कि कहाँ ख्यालों से अपने रिहाई देता है, कहाँ ख्यालों से अपने रिहाई देता है, मुझे वो मुझ में ही अक्सर दिखाई देता है, वाह, मुझे वो मुझ में ही अक्सर दिखाई देता है, और मैं बात करता हूँ दोशे हवा पे उसके लिए, क्या कहने भाई, मैं बात करता हूँ जोशे, मैं बात करता हूँ दोशे हवा पे उसके लिए, पलट के बाद सबा में सुनाई देता है। क्या अच्छा है भाई, क्या कहने हैं, फिरा तो रियाज भाई, फिरा तो मैं बात बहुत करता खूब, हूँ बहुत खूब। दोशे हवा पे उसके लिए, पलट के बाद सबा में सुनाई देता है, जो मिसरा है भाई, और हमारे इश्क में जो भी है उनकी बात न कर, तुम्हारे इश्क में जो भी है उनकी बात न कर, उन्हें तो आप वो खुद आशनाई देता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान उन्हें तो अल्लाह, आप वो खुद आशनाई देता है, वाह और यकीन के लम्हों में एक तू यकीन है मेरा, वाह 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 वाह, यकीन के लम्हों, यकीन के लम्हों में एक तू यकीन है मेरा, जभी तो खलवतों में पारसाई देता है, वाह वाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, जभी तो खलवतों में पारसाई देता है, और उसी से लौह लगाई जो माल के कुल है, वाह, उसी से लौह लगाई जो माल के कुल है, कुल है। जो एक जर्रे को चाहे बढ़ाई देता है, क्या कहने वाह, हैं, बहुत जो खूब। एक जर्रे को चाहे बढ़ाई बड़ाई देता देता है, है। भाई देता है, और ये फैसला था न होगा फिराके जीस्त में अब, वाह, ये फैसला फैसला था न होगा फिराक जीस्त में अब, मैं अब वो फिर भी हिज्र मुझे इंतहाई देता है, हाँ हाँ हाँ, वाह, अच्छा, फिर भी हिज्र मुझे इंतहाई हाँ, देता है, और मैं अपना रंज किसी से कभी नहीं कहता, अपना रंज मैं किसी अपना रंज किसी किसी से से कभी नहीं नहीं कहता, कहता हूँ। बयान करने से दुख जग हंसाई देता है, अच्छा, वाह, बहुत वाह, बयान करने से दुख जग हंसाई देता साई है, देता है। कहाँ ख्यालों से अपने रिहाई देता है, मुझे वो मुझ में ही अक्सर दिखाई देता देखता है। है, बहुत खूब, बहुत खूब। और एक और गजल कि जो खता थे वही औसान उठा लाए हैं, जो खता थे वही औसान उठा रहा है, जो खता थे वही औसान उठा लाए हैं, हम किसी और का सामान उठा लाए हैं, वाह, बहुत अच्छा मतलब है भाई, वाह रियाज भाई, बराबर से जो हम किसी और का सामान उठा लाए हैं, और लाए हैं। ख्वाब देखे थे मोहब्बत के जमाने वाले, ख्वाब देखे थे मोहब्बत मोहब्बत के के जमाने जमाने वाले। वाले, प्यार में हिज्र का इम्कान उठा आया, लाए हैं, वाह, बहुत प्यार खूब। में हिज्र का इम्कान इम्कान उठा लाए हैं, लाए हैं। वाह, और जिसने जो चाह लिया हम के तही दामा भी, वाह, जिसने जो चाह लिया, जिसने जो चाह लिया हम के तही दामा भी, करियाए दिल ही था वीरान उठा लाए हैं, बहुत खूब। करियाए दिल ही था वीरान उठा लाए हैं, और एक तो पहले ही तन्हाई की आंधी है चली, एक तो एक पहले तो पहले ही तन्हाई की आंधी है चली, और फिर यार भी तूफान उठा लाए हैं, वाह, वाह वाह, वाह, वाह वाह, बहुत एक अच्छा। क्या बात है। तो पहले ही
तन्हाई की आंधी है ये चली, चली और फिर यार भी तूफान उठा तूफान लाए हैं, उठा और लाए। नफरतें, कीनावरी, झूठ, दगाबाजी सब। नफरतें, कीनावरी, कीनावरी झूठ, दगाबाजी सब सब। मेरे इस शहर के इंसान उठा लाए हैं, वाह मेरे इस शहर के इंसान इंसान उठा लाए उठा लाए हैं। हैं। नफरतें, कीनावरी, झूठ, दगाबाजी सब कहने मेरे इस शहर के इंसान इंसान उठा लाए हैं। हैं। और अब तो खुश होगा यकीनन हम ही जाते जाते, अब तो खुश होगा यकीनन हम ही नन जाते जाते, उसके जितने भी थे नुकसान उठा लाए उठा लाए हैं, हैं। और तो उसके जितने भी थे नुकसान उठा लाए उठा हैं, लाए हैं। जो खता थे वही अवसान उठा लाए हैं, वाह हम किसी और का सामान उठा लाए उठा हैं। लाए हैं। यहाँ कहने मुझे बहुत अच्छे है, वाह वाह। बस ज्यादा बहुत खूब, बस, क्या वाह। बहुत अगर इजाजत हो तो एक गजल के 2-3 शेर तो फिर इजाजत चाहूंगा मैं आपसे। बिल्कुल जनाब। शेर देखिए कि रक्स करती हुई तन्हाई सी आ जाती है, हाँ, रक्स पर रक्स करती हुई तन्हाई तन्हाई सी सी आ जाती है, दिल की दीवार पे काई, दिल की दीवार पे भी काई सी आ जाती है, दिल की दीवार पे भी काई सी आ जाती है, और भूल जाता हूँ तेरी याद को लेकिन फिर भी, हाँ, भूल जाता हूँ बताता तेरी हूँ याद तेरी याद को को लेकिन फिर भी। फिर भी, लम्हा भर के लिए हर जाई सी आ जाती है, वाह वाह वाह, क्या बात। लम्हा भर बहुत के लिए ये आधा हर बजे जाय सी। हर जाई सी आ जाती है, और सोचता हूँ जो कभी, सोचता हूँ जो कभी तेरे खदो खाल तो फिर वाह वाह। फिर भाई शेर देखिएगा, सोचता हूँ जो कभी तेरे खदो खाल तो फिर, बैठे बैठे यूं ही अंगड़ाई सी आ जाती है, अच्छा है भाई। बैठे बैठे यूं ही अंगड़ाई सी आ जाती है, और वक्त आसूदा हो, वक्त आसूदा गरीबी को मुयस्सर हो अगर, वक्त आसूदा गरीबी को मुयस्सर हो सर अगर, होगा। शहर वालों को शनासाई सी आ जाती है, शहर वालों को शनासाई सी आ जाती है, और क्या अजब खेल है इस कूजा गरी का शाहिद, क्या अजब खेल है इस खेल कूजा गरीश गरी का का। शाहिद, जिंदगी बन के तमाशाई सी आ जाती है, जिंदगी बन के तमाशाई सी आ जाती है, रक्स करती हुई तन्हाई सी आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सलामत ये रहें। मंजूर हमदानी तो लिफ्ट में नहीं आ रहे। हाँ, लेकिन अभी उसमें नहीं है अभी। नवीदुर रहमान साहब, मंजर हमदानी साहब हैं। अच्छा, हाँ ये आ गए हैं, हिशाम सैयद साहब आ गए हैं, हिशाम सैयद साहब आ गए। ठीक है, ओके, ओके। अस्सलाम वालेकुम। मैं ख्याल है हिशाम सैयद साहब हमारे साथ हैं। वालेकुम। वालेकुम सलाम, हिशाम साहब कैसे वालेकुम हैं? अस्सलाम। ठीक ठाक खैरियत? चले आप आ गए तो मैं ख्याल है आपको ऐड कर लिए। आपको तकलीफ देते हैं, आप अपने कुछ अपने शेर से नवाजें हमें। अच्छा, ये 12 बजे नहीं शुरू होना था? नहीं ये तो नहीं, ये जो टाइम था हमने उस टाइम पे रखा था ना, सॉरी टाइम में। हाँ, लेकिन मुझे जो लास्ट इंफॉर्मेशन मिली है कि 12 बजे कनाडा टाइम। 12 बजे क्या है टाइम? अच्छा, मेरे ख्याल में कि कोई कंफ्यूजन हो गया होगा। चले आप आ गए तो प्लीज शुरू कीजिए। नहीं, मैं तो बहुत अरसे से तैयार हूँ, लेकिन मैं वेट कर रहा था। मेरी शक्ल नजर नहीं आ रही। खैरियत? आप अपने उसको वीडियो वीडियो ऑन करें। क्लिक कीजिए। हाँ, अभी आ गए आप। आ गया? नहीं, दोबारा क्लिक कीजिए जी। हाँ, अब हम देख सकते हैं आपको। आ गई जी। क्या हुआ है?
निशाम भाई क्या हुआ, ताखिर हुई है तो बात से ताखिर भी होगी। गालिब साहब नहीं कहते भाई, मैंने तो बार बार देखा 12 बजे कनाडा टाइम का वक्त दिया हुआ है ना इशाम साहब, अगर 9 घंटे का डिफरेंस है हमारा लेट से पाकिस्तान के साथ, तो फिर तो वक्त ठीक है ना। 9 बजे यहाँ पाकिस्तान में, 12 बजे कनाडा में, हाँ, बिल्कुल 7 बजे, 7 बजे सऊदी 7 टाइम बजे है, सऊदी तो अरब में। आपके पास तो 12 तो ठीक है ना, 7 घंटे का फर्क है ना। पहले भी हम हाँ, करते रहे ऐसे ही, आप तो आते रहे टाइम पे, पता नहीं क्या हो गया हाँ इस भाई, जमाने। मैं तो बैठा हुआ था इंतजार में, मैं तो बल्कि अब सोच रहा था कि शायद अभी ना लॉग हुए हो आप। नहीं आज नहीं, सब टाइम शायरों के ठीक साथ है। कोई मामला हुआ है, सब मैंने शुअरा के साथ कुछ मामला हुआ है, सिर्फ शायद सिर्फ सिर्फ कनाडा वाले नहीं, सऊदी अरब वाले भी नहीं पहुंचे। नहीं कोई बात नहीं। मैं अफसोस है कि मैं शरीक नहीं हो सका 11 बजे, लेकिन नहीं ये सर, कि आप आए हैं, बहुत बहुत ना शुक्रिया बस शुरू आपका, किया है, थैंक यू अभी वेरी शुरू मच। किया है। आप प्लीज कैरी ऑन कीजिए, थैंक यू। बहरहाल अभी मेरा शुरू किया सलाम है। सबों को, सारे अहबाब को। जी जी, आपकी वालेकुम बारी है, अस्सलाम। आपसे बोलिए। वालेकुम सलाम। ज्यादा नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है। जी जी, अच्छा, मंजूर साहब क्या हाल है आपके? खैरियत, और शुक्रिया जी, शुक्रिया। जनाब सुहेल साकिब साहब, जनाब फैज नकवी साहब, और बहुत सारे आप जितने अहबाब हैं। तो मैं मुझसे आप तवक्को कर रहे हैं कि मैं सुनाऊं? जी और जी, आपकी बारी है। आप ऑनलाइन आ गए तो आपकी बिस्मिल्लाह कीजिए। अच्छा, आप ही की बारी है। चलिए जनाब, सुनाता हूं मैं। जनाब बिस्मिल्लाह, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से चंद एक अशार उनकी शख्सियत के बारे में सुन लीजिए इरशाद। कि इसमें तो कोई शक नहीं, वो कायद अजीम था, बातिन था उसका साफ और तबान सलीम था। वाह, हैरत से देखते रहे अक़वाम शर्क़ व ग़र्ब, क्या कह रहे हैं? वो जिस्म से नहीफ था, रूह का ज़ख़ीम वाह, था उसकी शख्सियत में एक रोब दबदबा, मुसलमान हिंद के लिए वो एक नईम था। वाह, खौफो हरास में वो बना शमए उम्मीद, फसुर्दा चमन के वास्ते बादे नसीम था। वाह, मोहम्मद अली के नाम की बरकत थी उसमें खास, शामिल इस मौजज़े में तो रब्बे करीम था। वाह, बेशारत उसे रसूल ने दिया के ख्वाब में, मुजाहिद था वो रसूल का उनका हरीम था। वो सादिको अमीन की आला मिसाल था, पुख्ता वो था इरादों में और एक अमीन था। पाकिस्तान बनाने की उसमें थी खूबियां, कानून दा था मोतबर, ज़की और फहीम था। ऊपर से देख कर मगर हैरत भी है उसे, शेर काबिल गौर के ऊपर से देख कर उसे हैरत भी है, ऊपर से देख कर मगर हैरत भी है उसे, वो सरहदें कहाँ गईं जो मुल्क कदीम था। नीयत में और अमल में हो इखलास भी है शाम, अल्लाह तो अजल से ही रहमा रहीम था। और चंद अशार मजीद इजाजत है तो मैं सुनाऊं? कि फ्रेम करा के हमने रखी कायद की तस्वीरें हैं, और मुक़य्यद संदूकों में चंद उनकी तकरीरें हैं।
कैसा रोशन बाप था अपना, हम इससे नावाकिफ हैं। तोड़ा लूटा मुल्क ही अपना, ख्वाब की ये ताबीरें हैं। आवाज नहीं जा रही मेरा ख्याल है। जी जी आ रही है। सुन रहे बहुत हैं, सोच रहे हैं। सोच आवाज आ रहे रही है। अच्छा मंजूर साहब आपने की सोच में डाल सेंस दिया, ऑफ ह्यूमर जो है ना, सोच में मैं डाल दिया। enjoy करता हूँ। सोच में डाल दिया ना आपने गहरी। कायद और जब रुफ़का गुजरे, फिर तो बंद खुला। हिर्सो हवस में लिपटी है, हिर्सो हवस में लिपटी कैसे पाँव में जंजीरें हैं। हाँ, और ज़ियारत में वो कैद रहे थे उम्र के आखिर सालों में। हैरत की स्याही से लिखी सबकी यहाँ तकदीरें हैं। वाह, कायद की जो सांस थी टूटी एक मखदूश सी गाड़ी में। है ये कैसी सियासत यारो, कैसी ये तदबीरें हैं। यूनिटी और फेथ डिसिप्लिन का कायद ने दर्ज दिया, वाह, जिससे हम महरूम रहे बस नफरत की ताजीरें हैं। क्या कहने। कहाँ गया दो कौमी नजरिया, ये भी सियासी नारा था। फिरकों में बढ़ जाना क्या, फिरकों में बढ़ जाना अपना, इसकी क्या तफसीरें हैं। डॉलर पाउंड रियाल के बदले औरों के रखवाले हैं। वाह क्या बात, बहुत खूब। डॉलर पाउंड और रियाल के बदले औरों के रखवाले हैं। जिन्स के अब बाजार में बिकती सस्ते दाम जमीरें हैं। हाँ, बहुत खूब, मुकर्रर। डॉलर पाउंड रियाल के बदले औरों के रखवाले हैं। जिन्स के अब बाजार में बिकती सस्ते दाम जमीरें हैं। कुछ ना सीखा मादी से तो क्या होगा अंजाम भला। दीवारों पे जाने क्या कुछ लिखी अब तहरीरें हैं। उफक पे गहरी तारीकी है चांद सितारा झंडे पर। घोर अंधेरे में जैसे कि जुगनों की तनवीरें हैं। जख्म दुखों के हरे रहेंगे, लहू लहू है अपना देश। वाह, हर सू देखो इंसानों की बेहिस कुंद शमशीरें हैं। बेइस्कुंद। ख्वाब नहीं हकीकत है, काश कोई समझे हर शाम। मायूसी और तारीकी में भी रहती ये तनवीरें हैं। बहुत उम्दा। और बहुत इजाजत है कुछ सुनाने एक की। आध गजल बिल्कुल और हो जाए शाम भाई। क्षमा आपके सामने है, आप जारी रहें। कोई गजल शाम भाई अच्छी कर दो। गजल मतलब मैं तो इसी हवाले से सुना रहा था। नहीं ओपन कैफे है। ओपन कैफे है। अच्छा गजल सुनाऊं तो फिर चलिए मैं फिर आपको एक तरन्नुम से गजल सुना देता हूँ। वाह, बिल्कुल इरशाद। चंद अशार शायद याद हों कि उनको मेरी खबर हो गई, उनको मेरी खबर हो गई। शाम गम पुरअसर हो गई। सर बहुत खूब। उनको मेरी खबर हो गई। शाम गम पुरअसर हो गई। पास आके वो बैठे न थे, पास आके वो बैठे न थे। कितनी जल्दी
सहर हो वाह गई, इतनी जल्दी सहर सहर हो गई। हो गई। कौन थे वो? सहर हो गई। और जिंदगी से करें क्या गिला, वाह वाह जिंदगी से से करें क्या क्या गिला, गिला, हो गई ये बसर हो वाह गई, हो गई ये बसर हो हो गई, गई ये बसर बसर हो गई। हो वाह गई। और गैर को भी जो अपना लिया, गैर को भी जो अपना जो अपना लिया, लिया, जिंदगी मोतबर हो वाह गई, बहुत अच्छा। जिंदगी मोतबर हो गई। वाह वाह। और शेर सुनिएगा कि अर्श पे जाके पहुंची सदा, अर्श पे जाके जाके पहुंची सदा, खामोशी कारगर हो वाह गई, खामोशी कारगर हो गई। वाह बहुत खामोशी खूब। कारगर हो वाह गई। और एक शेर खास तौर पे रुमान परवर लोगों के लिए कि चांद के साथ चलते रहे, चांद के साथ साथ चलते चलते रहे, चांदनी हम सफर हो गई, चांदनी हम सफर हो गई। मजीद इसके अशार याद नहीं आ रहे इस वक्त। बहुत खूब। ये बहुत ही खूबसूरत शेर। शकील साहब ने हमें ज्वाइन किया। अफसर शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ज्वाइन करने का, बहुत शुक्रिया। अफसर शकील जनाब मैं काफी देर से हूँ, वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी तकनीकियों किक आउट हो गया था तो अच्छा। दोबारा इन हुआ हूँ। अच्छा, चले, आपसे बहुत पहले मुलाकात हुई है, आपको अगर याद हो जुबैल में। बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है नवेद, अख्तर शकील जमाना बीत साहब गया। से तो हमारी मुलाकात रहती है। श्याम भाई, जी आपके शुरू के अशार में जिक्र किया था कि सहर हो गई। जी जी। कौन थे हाँ। जिनके साथ सहर हो गई? अब वो ये रात सहर की खुद बातें भी हैं, साहब मत छेड़े आप। आप वो सहर सहर को खुद भी हो सकती है ना, सहर खुद भी नहीं हो नहीं, सकती है। आप सहर को सेहर न बनाएं। क्या कहने शाम साहब, क्या क्या आपने फेर फेर किया लफ्जों का, शहर का और शहर का। बहुत खूब। ये फैज साहब जो हैं इस फन में माहिर हैं। हाँ इसमें कोई शक नहीं। ये नवीद भाई, ये मेरे ख्याल में अशरफ शकील को दावत कलाम दे, कुछ सुने इनसे भी। नहीं नहीं भाई, मैं तो कुछ नहीं। अफसर शकील साहब सुनाइए, वैसे भी कायदे आपको के हवाले से सुने कुछ, काफी दिन हो गए हैं। चले आप कायदे आजम के हवाले से कुछ कह दें, फील बदी कह दें, बस कोई मसला नहीं। 25 दिसंबर के हवाले से कायदे की चले प्लीज। कोशिश करता हूँ, लेकिन एक्सलेंसी मैं अशरफ शकील हमारे दोस्त हैं, कनाडा में होते हैं, मेरा क्लास फेलो भी है एनडी यूनिवर्सिटी अच्छा का। अच्छा इंजीनियरिंग अच्छा यूनिवर्सिटी। अच्छा जी अच्छा हम अच्छा दोस्त भी हैं, अजीज भी हैं, रूममेट भी रहे हैं, और अच्छा बहुत सारे अच्छा पार्टनर इन क्राइम भी हैं। लंगोटिया यार ये। इतनी पुरानी दोस्ती है तो कुछ ना कुछ तो होगा दरमियान में। बहुत कुछ। और रिश्ते में ये मेरे मामू होते हैं। अच्छा अच्छा इतना कुछ है कि उसको मंजर आम पे लाना जो है ना, वो काबिल गिरफ्त है। अच्छा 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 अच्छा। तो खैर जनाब, कायद-ए-आज़म के हवाले से मेरी कोई जात ऐसी तो नहीं है, या मेरी
बसात नहीं है बात करूं, यहाँ बड़े बड़े बैठे हैं, लेकिन कायदे आजम जैसा कि नाम दिया हमने उनको आजम, तो वाकई वो एक अजीम शख्सियत थे और इस अहद की और अपने अहद की बेमिसाल शख्सियत थे। जो कारनामा उन्होंने कर दिया बगैर इतनी मुश्किल थी, उसके बावजूद उन्होंने बगैर रुके हुए और लगे रहे अपने मिशन में और हमें एक मुल्क बना के दे दिया। और मुल्क बनाना जो है ये एक बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि आमतौर पे जो फंडिंग होती है वो क्लबों की होती है, सोशल सर्कल्स की होती है, व्हाट्सएप ग्रुप की होती है आजकल, लेकिन मुल्क जो है फाउंड नहीं किया जाता। तो बट ही फाउंडेड ए कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान। माशाल्लाह, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उस असासे को संभाल नहीं सके। और सबसे बड़ा दुख मेरा और मेरे साथ बहुत सारे लोगों का ये है कि हमने इस 25 दिसंबर को जो पाकिस्तान बना था, उससे पहले 16 दिसंबर को हमने ये मुल्क जो है आधा कर दिया। बिल्कुल, हमने ये मुल्क आधा कर दिया, ये बहुत बड़ा दुख है। तो अल्लाह ताला को उसका एक पॉजिटिव पहलू ये है कि सिर्फ सरहदें तकसीम हुई हैं, जज्बात और एहसासात और कौमियत तकसीम नहीं हुई है। जी अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन जो वाक़यात चल रहे हैं इस वक्त तो जो है वो दिल तकसीम हुए हैं। और बस हमारी दुआ यही है, और हमारे जैसे बहुत से लोगों की, जिसमें कि हमारे हशाम साहब भी शामिल हैं, और इस मौके पे मैं बिल्कुल नाम लेना चाहूँगा हमारे अजमत अशरफ साहब का, कि ये कोशिश जारी है कि ये दूरियां जो बढ़ गई हैं उन दो मुल्कों में जो पहले एक हुआ करते थे, एक साथ फिर जुड़ जाएं। और चलो दूरियां हैं, दूरियां पहले भी थी, लेकिन कम से कम वो जो दिलों में नफरतें हैं, कदूरतें हैं, वो ख़त्म हो जाएं और हम फिर से मिलजुल के रहें और ये बरकरार रहे चीज़ें, जाना ना हो, मिलना जुलना हो। आमीन आमीन। तो बस ये और क्या कहें, और मुझसे बेहतर लोग बोलने वाले यहाँ पे हैं, हम तो सुनने वालों में से हैं। बल्कि दुआ ये करनी चाहिए कि दूसरी कौमें जो जुड़ी हुई हैं पाकिस्तान से, उनके साथ वही बर्ताव ना किया जाए और उनके साथ जो है ताल्लुकात दोस्ताना और बरादराना रखा जाए। वो ज्यादा अहम है। जो हो चुका सो हो चुका। बिल्कुल, हाँ, वक्त की सुई को दोबारा घुमा तो सकते नहीं हैं, लेकिन हाँ ये जरूर कर सकते हैं कि वो दोबारा से एक गलती दोहराई ना बढ़ती रहे आगे। जी चलने कोई और, that's over from me. अब हमारे साथ सोहेल साकिब साहब हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा, उनको दावत दूंगा कि सोहेल साकिब साहब अपने कलाम से नवाजिए। सदर मुशायरा भी हैं नवीद भाई। जी, सदर मुशायरा भी हैं। तो हमें ये राज हासिल है कि आज आप हमारे साथ हैं, तो आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज कैरी ऑन और अपने अशार से नवाजिए। थैंक यू। सबसे पहले तो PWC का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी और आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त में सदारत अता फरमाई। इब्तदा ये चाहूंगा कि एक दो शेर, फिर उसके बाद एक आध गजल इजाजत चाहेंगे आपसे। बिल्कुल। कि यूं तो वो हमसे गुरेज़ा ही रहा करता है, यूं तो वो हमसे गुरेज़ा ही रहा करता है, काम पड़ता है तो पहचान लिया करता है। अच्छा, बड़ा मॉडर्न तो वो हमसे मॉडर्न माशूक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमसे गुरेज़ा ही रहा करता है, काम पड़ता है तो पहचान लिया करता है। और देखिएगा तो भाई के लुट गए जब तो ख्याल आया कि उसके घर का, लुट गए जब तो ख्याल आया कि उसके घर का, वक्त अच्छा हो तो दरवाजा खुला करता है। अच्छा, वक्त अच्छा हो तो दरवाजा खुला करते हैं। जी, लुट गए जब तो ख्याल आया कि उसके घर का, वक्त अच्छा हो तो दरवाजा खुला करते हैं। तो माशरे की तर्जमानी कर रहे हैं आप।
جی بہت شکریہ آپ کی. ایک غزل کے چند اشعار آپ کو سماعت تک پہنچاتا ہوں کہ آسمانوں پہ نظر اب بھی جما رکھی ہے فیض بھائی، کہ آسمانوں پہ نظر اب بھی جما رکھی ہے، ماں نے پریوں کی کہانی جو سنا رکھی ہے. بہت اچھا. بہت آسمانوں پہ نظر اب بھی جما رکھی ہے، ماں نے پریوں کی کہانی جو سنا رکھی ہے. آپ فیض صاحب پوچھیں کون سی پری؟ جمی ہوئی ہے. منظور صاحب اب فیض صاحب کی فکر کو پہچان گئے. اچھا ارشاد. محتاط ہو کر سنائے سہیل صاحب. میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں سب ہے آپ کو ماشاءاللہ. اچھا آسمانوں پر نظر اب بھی جما رکھی ہے، ماں نے پریوں کی کہانی جو سنا رکھی ہے. جانے کس وقت دعاؤں میں ثمر آ جائے، جانے کس وقت دعاؤں میں ثمر آ جائے، ہم نے ہونٹوں پہ نہیں دل میں دعا رکھی ہے. واہ بہت خوب. بہت خوب. مکرر ثاقب صاحب. جانے کس وقت دعاؤں میں ثمر آ جائے، ہم نے ہونٹوں پہ نہیں دل میں دعا رکھی ہے. اور شعر دیکھیے گا فیض بھائی کہ لوگ کیوں دیکھتے ہیں مجھ کو عجب نظروں سے، لوگ کیوں دیکھتے ہیں مجھ کو عجب نظروں سے، کوئی تو بات ہے جو تو نے چھپا رکھی ہے. بہت خوب. بہت اچھے بھائی، بہت اچھے. لوگ کیوں دیکھتے ہیں، لوگ کیوں دیکھتے ہیں مجھ کو عجب نظروں سے، کوئی تو بات ہے جو تو نے چھپا رکھی ہے. سہیل صاحب میں دخل اندازی کر رہا ہوں، آپ دعائیں آم کے موسم میں مانگا کریں. اب سعودی عرب میں آم کہاں ڈھونڈتا رہوں گا شام بھائی، کھجور کی بات کرتا تو شاید اس کی کمی کینیڈا میں محسوس ہوتی ہے نا بھائی صاحب. تو کوئی تو بات ہے جو تو نے چھپا رکھی ہے. اور جبکہ اس شہر میں تنہائی مقدر ہے میرا، جبکہ اس شہر میں تنہائی مقدر ہے میرا، ارے شام پھر کس کے لیے میں نے سجا رکھی ہے. بہت خوب بہت خوب. جبکہ اس شہر میں تنہائی مقدر ہے میرا، شام پھر کس کے لیے میں نے سجا رکھی ہے. واہ فیض بھائی پری کے چکر سے نکل آئے، آگے بڑھ چکے ہیں لوگ. یہ چپکے ہوئے آپ ابھی تک پری سے، یار ہم نے بھابھی بیٹھی ہوئی ہیں برابر میں، خیال رکھیے گا. جبکہ شہر میں تنہائی مقدر ہے میرا، شام پھر کس کے لیے میں نے سجا رکھی ہے. شعر دیکھیے گا کہ دوستی رکھنی پڑے گی ہمیں طوفانوں سے. شمع دوستی رکھنی پڑے گی ہمیں طوفانوں سے، ارے ہم نے بستی لبے ساحل جو بسا رکھی ہے. بہت خوب. ہم نے بستی جو لبے ساحل جو بسا رکھی ہے. کیا کہنے ہیں. دوستی رکھنی پڑے گی ہمیں طوفانوں سے، دوستی رکھنی پڑے گی ہمیں طوفانوں سے، ہم نے بستی لبے ساحل جو بسا رکھی ہے. بہت اچھی. بستی لبے ساحل جو بسا رکھی ہے. بہت خوب بہت خوب. اور پھر کہیں شوق سفر دل میں نہ ابھرے ثاقب، پھر کہیں شوق سفر دل میں نہ ابھرے ثاقب، ہم نے ہر راہ میں دیوار اٹھا رکھی ہے. ہم نے ہر راہ میں دیوار اٹھا رکھی ہے. اور جبکہ اس شہر میں تنہائی مقدر ہے میرا، شام کس کے لیے میں نے سجا رکھی ہے. بہت اچھے. بہت اچھا. ایک غزل کی اور رحمت، پھر اجازت. جاری رہے سر، جاری رہے. بس
کہ فریب و مکر و ریا کی وبا میں زندہ ہے. شعر دیکھیے گا کہ فریب و مکر و ریا کی وبا میں زندہ ہے. ہمیں بھی دیکھو ہم عہد روا میں زندہ ہے. ہمیں بھی دیکھو ہم عہد روا میں زندہ ہے. اور کسی گلے کسی شکوے کا تذکرہ کیسا, کسی گلے کسی شکوے کا تذکرہ کیسا. ارے کرم ہے اس کا کہ اس کی رضا میں زندہ ہے. گلے کسی شکوے کا تذکرہ کیسا, کرم ہے اس کا کہ اس کی رضا میں زندہ ہے. اور جہاں پہ جینے کا تاوان دینا پڑتا ہے, جہاں پہ جینے کا تاوان دینا پڑتا ہے, کمال ہے کہ ہم ایسی فضا میں زندہ ہے. کہ ہم ایسی فضا میں زندہ ہے. اور شعر دیکھیے گا کہ بچے ہوئے ہیں جو شر سے ابھی تلک یارو, بچے ہوئے ہیں جو شر سے ابھی تلک یارو, یقین ہے ہم کسی دستے دعا میں زندہ ہے. یقین ہے ہم کسی دستے دعا میں زندہ دعا میں زندہ ہیں. اور آخری شعر ہے کہ ہم آج بھی تو تجھے یاد کرتے رہتے ہیں, ہم آج بھی تو تجھے یاد کرتے رہتے ہیں, ہم آج بھی تو دل مبتلا میں زندہ ہیں. دل مبتلا میں زندہ ہے. ہم آج بھی تو تجھے یاد کرتے رہتے ہیں, ہم آج بھی تو تجھے یاد کرتے رہتے ہیں, ہم آج بھی تو دل مبتلا میں زندہ ہیں. فریب و مکر و ریا کی وبا میں زندہ ہے. بہت اچھے سوال. بھی دیکھو ہم عہد روا میں زندہ ہے. بہت بہت شکریہ حضرات. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سہیل بھائی اور سنائے, سہیل بھائی جاری رہے سر. اچھا میں دیر ہو گئی تھی اصل میں کافی. چلیے میں ایک غزل اور سنا دیتا ہوں. کہ سمندروں سے مجھے ناشناس رہنے دے. کہ سمندروں سے مجھے ناشناس رہنے دے, ناشناس رہنے دے. ارے تو اپنی پیاس بجھا میری پیاس رہنے دے. سمندروں سے مجھے ناشناس رہنے دے, تو اپنی پیاس بجھا میری پیاس رہنے دے. اور کبھی کبھی تو خوشی کوئی ہاتھ آتی ہے, کبھی کبھی تو خوشی کوئی ہاتھ آتی ہے. جہاں اداس ہے تو کیا اداس رہنے دے, اداس ہے تو کیا اداس رہنے دے. اور میں جانتا ہوں سبھی خواب سچ نہیں ہوتے, میں جانتا ہوں سبھی خواب سچ نہیں ہوتے. ارے بندھی ہوئی ہے جو مدت سے آس رہنے دے, بندھی ہوئی ہے مدت سے آس رہنے دے. اور ابھی نہ جھانک تو گھر کے کسی دریچے سے, ابھی نہ جھانک تو گھر کے کسی دریچے سے. ارے ابھی چراغوں کے ہوش و حواس رہنے دے, ابھی چراغوں کے ہوش و حواس رہنے دے. اور آخری شعر ہے کہ کسی کے بس میں نہیں ہے نصیب کا لکھا, کسی کے بس میں نہیں ہے نصیب کا لکھا. یہ دکھ ہے میرے سو میرے ہی پاس رہنے دے, یہ دکھ ہے میرے سو میرے ہی پاس رہنے دے. سمندروں سے مجھے ناشناس رہنے دے, تو اپنی پیاس میری پیاس رہنے دے. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ سہیل صاحب. بہت شکریہ بھائی. اور آج کے میں وہ صدر محفل بننے کا بھی بہت شکریہ. آپ کا ٹائم آپ نے نکالا, بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کو انوائٹ کرتے رہیں گے. اب ہمارے ساتھ ہیں ہز ایکسیلنسی جناب مطلب الحق صاحب, جو ہمارے چیف گیسٹ بھی ہیں. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ کچھ اپنے تاثرات اور کلمات ادا کریں اس حوالے سے, آج کے پروگرام کے حوالے سے.
जनाब फैज अली नजदी साहब, सोहेल साकिब साहब, हिशाम सैयद साहब और दूसरे साथियों, पाकिस्तान राइटर्स क्लब के फरानाज साहिबा और दूसरे नवीदुर रहमान साहब और दूसरे ओहदेदार और लेडीज चैप्टर के ओहदेदारों, अस्सलाम वालेकुम। दरअसल ये सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस महफिल और इस बहुत ही अच्छे महफिल के लिए मुझे बुलाया। मैं तो सोच रहा था कि कायदे आज़म के हवाले से ये महफिल है तो तकरीरें होंगी, लेकिन इसमें बहुत अच्छा मुशायरा भी और बहुत अच्छा कलाम भी हमने सुना, जो कायदे आज़म के न सिर्फ शान में उसमें पेश किया गया बल्कि उसका बड़ा मज़ा भी आया और बहुत अच्छे पैगाम भी उसमें थे। नजदी साहब ने भी बात की और हिशाम सैयद साहब ने भी बात की कि कायदे आज़म ने जो पाकिस्तान का ख्वाब देखा, जो पाकिस्तान उसने बनाया, शायद हम उसका उसी तरह हिफाजत नहीं कर सके जिस तरह से हमें उसका हिफाजत करना चाहिए था। ये एक खुद एहसाबी वाला दिन है। वाकई ये बात सही है, नजदी साहब ने बात की कि हम अपने गिरबान में झांकें कि हम उस फराइज को और उस तोहफे का जो उन्होंने हमें दिया उसका हिफाजत कर सके हैं या नहीं। तो मुश्किलात और मसाइल आए हैं और बहुत सारे ऐसे मौके भी आए हैं कि शायद हम अगर तवज्जो रखते, ख्याल करते, मेहनत करते तो हम इससे बहुत बेहतर होते। बहरहाल एक सफर जारी है और अब ये है कि हमें आगे के लिए आगे की तरफ देखना होगा। जिस तरह हमने अभी बात की कि हमें आगे की तरफ देखना है कि जो पाकिस्तान अब हमारे पास है उसके लिए हमें क्या करना है। अगर हम जज्बाती अंदाज में सोचें तो जज्बात तो अपनी जगह पे, लेकिन ये है कि ये तो बुनियादी किस्म की चीजें हैं, बहुत मेहनत और तकलीफ की बातें भी नहीं है। अगर हम अपने तौर पर सही अपना काम जो भी हमारा है उसको सही मानों में करें, अगर दफ्तर में है तो दफ्तर में अपना काम सही मानों में करें, अगर अपने किसी रास्ते में किसी जगह पे जो हमारा काम है या उसमें जो हम कर सकते हैं वो हम उसका ख्याल रखें, तो मेरे ख्याल में यही है कि जो ये मुल्क और ये कौम हमसे चाहती है। अगर हम किसी अपने ज़ाती मामूली सी फायदे के लिए एक बहुत बड़ा फायदा मुल्क का नज़रअंदाज करते हैं तो मेरे ख्याल में ये फिर कौमियत की बात नहीं है, ये फिर इस मुल्क के साथ मोहब्बत की बात नहीं है। और इसमें फिर हम अगर जज्बाती बातें कर भी लें तो उससे फ़ायदा नहीं है। हमें चाहिए कि हम प्रैक्टिकली जो भी कर सकते हैं अपने लेवल पर, जिस तरह फराज का शेर है कि शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। एक बहुत ही रेलेवेंट बात की नजदी साहब ने कि हम कहाँ पे पहुंचे। ये जो शिद्दत पसंदी और गुस्सा और ये जज्बात हमारे दिलों में और हमारे सोसाइटी में ये आ गए हैं। कायदे आज़म तो बड़े कूल माइंडेड, बड़े कानूनी, बड़े पुरअमन तरीके से किसी कानून को वायलेट किए बगैर उसने तो हमें ये दरस दिया कि हम कानून का एहतराम करें, हम वी प्ले बाय द रूल्स, हम जमहूरी अंदाज से बात करें, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें। हम शायद उस बुनियादी तालीम को भूल चुके हैं जो हम आजकल देख रहे हैं और जो आजकल आप अगर वैसे भी देखें तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जज्बात में शिद्दत ज्यादा है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की बहुत कमी हो गई है। तो ये तो उस बुनियादी उसूल के खिलाफ है जो कायदे आज़म से हमने सीखने हैं। एक और बहुत जरूरी बात जो कायदे आज़म के हवाले से कि कायदे आज़म ने अपने वसीयत में 3 हिस्से किए। एक हिस्सा उसने इस्लामिया कॉलेज पेशावर के लिए उसने मुख्तस किया, एक उसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए और एक उसने सिंध मदरसा के लिए जहाँ पे उसने तालीम हासिल की थी। तो इसमें एक बहुत बड़ा सबक है कि उसने तवज्जो कहाँ पे दी।
اس نے اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کون سی چیز تھی؟ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز تعلیم تھی، کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے یہ درسگاہیں جو تعلیم دینے والی درسگاہیں ہیں یہ پلے بڑے اور یہ اس قوم کو، اس ملک کو یہ زیور تعلیم سے آراستہ کریں۔ میرے خیال میں اس میں بھی ہم کافی پیچھے رہ گئے ہیں۔ جس طریقے سے دنیا کی دوسرے قوموں نے تعلیم پہ توجہ دی ہے، تعلیم حاصل کی ہے، شاید ہمیں اس راستے میں بہت ایک سفر ابھی باقی ہے اور ایک لمبا سفر ہم نے طے کرنا ہے۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں جس دن جاگے اس دن سویرا، تو ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے اور میرے خیال میں ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے۔ اور ہم تو اب اپنی اننگز کھیل چکے ہیں، ہم اپنی نئی نسل کو یہ ریئلائزیشن ہمیں کرانی ہے کہ آپ لوگوں نے ان چیزوں پر توجہ دینی ہے۔ اور اس موقع کی مناسبت سے اور اس حالات کی مناسبت سے ایک بہت ہی ریلیونٹ بات جو آج نہ صرف پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا بلکہ انسانیت کا ایک مسئلہ ہے، جو ایک ایگزسٹنشلسٹ تھریٹ ہے، کہ اس کرۂ ارض پہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو تبدیلی آ رہی ہے اور جو یہ گلوبل وارمنگ ہو رہا ہے اور کلائمیٹ چینج بول کے یہ تو کلائمیٹ کیٹاسٹرافی ہے نا، اب اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم جہاں بھی ہو ہم اپنے لیول پہ جو کچھ بھی کر سکیں کہ ماحول کو آلودگی سے پاک رکھیں۔ اور یہ اس میں یہ جو گرمی ہے یہ اب تو اس پر ایگریمنٹ ہو چکی ہے کہ یہ پری انڈسٹریل لیول سے یہ 1.5 درجہ اگر بڑھ جائے تو خیر ہے، لیکن اگر یہ 2 تک بھی جائے تو اچھا نہیں ہوگا۔ اور جبکہ ابھی تک ہم 1.2 ڈگری تک فضا گرم ہو چکی ہے، تو اس پر توجہ دینی ہے کہ یہ آنے والی نسل کے لیے یہ ایک امانت ہے ہمارے پاس، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کرے کو اور اس کرۂ ارض کو اس حالات سے، اس کیٹاسٹرافی سے بچا سکیں۔ تو بہتر ہوگا قائد اعظم کے دن اس پیغام کو بھی، اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا۔ تو ایک دفعہ پھر آپ سب کا، نجدی صاحب آپ کا، نوید الرحمان صاحب کا اور رائٹرز کلب کا اور ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ کہ آج اس طرح کا ایک بہت اچھا پروگرام انہوں نے منعقد کیا اور ہم نے اس میں بہت اچھا کلام سنا اور قائد اعظم کی زندگی کے حوالے سے اور اس کے تعلیمات کے حوالے سے بات کی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، السلام بہت شکریہ منظور صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ منظور صاحب جس گرمی کی بات کر رہے تھے وہ ماحولیاتی کے علاوہ اندرون دل کی گرمی بھی، اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ دل کا تو ہم پھر بھی ایک مشاعرے میں کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ماحولیاتی تبدیلی وہ پھر مشاعرے سے نہیں۔ ایکسلنسی منظور صاحب، ایک بات پہ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ جی یہ چند عرصہ پہلے، غالباً 7-8 سال پہلے، قائد اعظم کی جو آخری آرام گاہ تھی زیارت، اس پہ چند اس پہ حملہ ہوا تھا۔ ہاں، بیوقوف میں کہوں گا ان کو، یا گمراہ لوگوں نے حملہ کیا اور کافی، جس انگریزی میں کہتے ہیں وینڈلائز کیا اس کو۔ جی 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 اور ابھی مہینہ بھر پہلے کی بات ہے کہ ان کا ایک اسٹیچو غالباً ساہیوال میں ایریکٹ ہوا تھا، اس کا کوئی چشمہ لے کر بھاگ گیا۔ میں بڑا پریشان ہوں کہ یہ کیا چیز ہو رہی ہے۔ اور قائد اعظم کا جو مزار ہے کراچی میں، اس سے ماشاءاللہ گارڈز ہوتے ہیں، اگر وہ گارڈز نہ ہو تو پتہ نہیں یہ قوم کیا کرتے مزار میں جا کر۔ تو ان چیزوں کو سدباب کرنے کے لیے میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ ورکشاپ ہونی چاہیے قوم کو، خاص طور پہ جو ینگسٹرز ہیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا مقصد کیا تھا، قائد اعظم نے کیا اچیو کیا اور کتنا بڑا ایک کام کر دیا اور ہمیں تحفہ دیا۔ تو اس کی ایک سنبھالنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر ان کی تعلیمات پہ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ چلنے کی ضرورت ہے۔ تو اس پہ آپ دیکھیں ٹی وی کے اوپر مجھے تو کوئی ایسا مذاکرہ نہیں نظر آتا، وہ پرانی ان کی تقریر چلا دیتے ہیں
کوئی ان کو مولوی بنانے کے چکر میں ہے کہ جناب وہ بہت بڑے مذہبی تھے, کوئی ان کو ایکسٹریم لبرل بنانے کے چکر میں ہے, تو ان کی جو اصل شخصیت ہے اس کو پورٹری نہیں کی جاتی. نئی نسل ہم خود بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی آخر میں قائد اعظم تھے کیا. ان کی 11 اگست کی تقریر سنیں تو کچھ اور ہے, اس کے پہلے کی تقریر سنیں تو کچھ اور ہے. تو یہ کنفیوژن کو دور کرنے کی میرا اپنا خیال ہے کہ اس کے اوپر مذاکرات کرنا چاہیے, یا ہم جیسے لوگ کلب وغیرہ کو بھی اس طرح کی ایونٹ کرنی چاہیے کہ لوگ اپنی رائے دیں, اور تاکہ قوم کو تھوڑی رہنمائی ملے, اسپیشلی ینگسٹرز کو. اس بارے میں کچھ کہیں گے سر آپ؟ نجدی صاحب, اس میں جو ایک سلور لائننگ ہے, آپ نے جو بات کی بڑی ریلیونٹ بات کی, قائد اعظم کی چشمہ اتارنے والی بات. پچھلے کئی مہینے پہلے نوشیرہ میں جہاں پہ پل ہے دریا کابل پہ, اس پل کے ساتھ خوشحال خٹک کا ایک مجسمہ ہے جو گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے. اس کا سٹائل, جو اس کا انداز ہے جنگ کے لیے, تو وہ اس کے کسی نے گھوڑے کے پاؤں توڑے اور اس کا ہاتھ توڑا, خوشحال خان خٹک کے دونوں ہاتھ. تو یہ اس سے پہلے کوئی ہمارا پلیئر ہے, اس کے اسٹیچو کے ساتھ اس طرح ہوا تھا. سمیع اللہ اس کا ہاکی لے کر بھاگ سمیع گئے. اللہ سمیع اللہ کا. ہاں, اور یہ ہے کہ ابھی 2-3 دن پہلے کوئی انکنفرم سی یا ہاف کنفرم سی خبر ہے کہ عجب خان کا ایک اسٹیچو, عجب خان افریدی کا ایک اسٹیچو جو کہیں پہ درادم خیل یا کہیں پہ تھا, تو کس نے اس کو توڑا. لیکن اس میں جو ایک پازیٹیو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ ہے کہ خوشحال خان کا جو اسٹیچو تھا بہت جلدی انہوں نے ریسٹور کیا. قائد اعظم کا جو اینک والا تھا وہ بھی اسی وقت انہوں نے ریسٹور کیا. تو میرے خیال میں اس میں ایک سلور لائننگ بھی ہے, اور یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمیں اس پر ایک توجہ دینی چاہیے. جو ایسے موضوعات ہے, میرے پاس جب لوگ آتے ہیں انٹرویو کے لیے تو میں کبھی ان سے سوال کرتا ہوں, تو ہمارے ہاں کچھ ایسے موضوعات ہیں جس پر لوگ کھل کر بات بھی نہیں کرتے. بڑی عام سی بات ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کہیں کہ پاپولیشن گروتھ جو ہے ون آف دا ہائیسٹ ان ورلڈ, یہ جو ہے کوئی ایشو ہے, تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اکنامکس ڈپارٹمنٹ والے بھی اس بات کو ریئلائز نہیں کرتے. تو ہمارے ہاں ایک عجیب قسم کا فضا ہے اور لوگ کئی چیزوں پہ بات نہیں کرتے. لیکن ابھی موقع ہے کہ ابھی وقت ہے کہ ہم اس پر بات کریں. اگر مثال کے طور پر آپ جائیں پوری اس میں نارتھ افریقہ میں جائیں, اگر آپ ایجپٹ میں جائیں, تو وہاں پہ اس قسم کے اسٹیچوز لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا. تو یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں ایک بہت ہی جذباتی انداز کو اختیار کرتے ہیں اور بہت ہی اس کو ہم ایکسٹریمسٹ ویو لے لیتے ہیں. اس طرح ہونا نہیں چاہیے. اور یہ کوئی اس طرح قائد اعظم کی کوئی اس طرح کی خدمت نہیں ہے, نہ اس کی تعلیمات اس طرح تھی. یہ ہوا کہ جو بس وہی جو میں نے بتایا کہ سلور لائننگ یہ ہے کہ وہ ریسٹور ہو گئی ہے, اور مجھے خیال ہے کہ عجب خان والا بھی ریسٹور ہو جائے گا. تو یہ ہے کہ کچھ اب بھی احساس ہے, کچھ لوگ ہیں جو اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے. لیکن آپ نے ایک اچھی بات کی کہ سلور لائننگ آپ نے کہا, تو کوئی جو قائد اعظم کا چشمہ اتار کے لے گیا وہ شاید اس کو قائد اعظم کی بینائی کی ضرورت تھی. بہت خوب, بہت خوب. اور نجدی بھائی نے کہا کہ وہ قائد اعظم کے مزار پہ کی حرمت کا خیال, تو ہم کافی اس کی حرمت کا خیال رکھتے رہے ہیں. ان کی جو بیسمنٹ جہاں ان کی اصلی قبر کی سل تھی, اس کو ڈیٹنگ کے لیے ہم رینٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں لوگوں کے. صاحب میں سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سے پرمیشن ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا, ایک چھوٹی سی اسپرچویلٹی والی بات ہے جو میری دادی اور میرے فادر یا تایا وغیرہ نے کبھی کہی, اور یہ کہ جو بھی تھا کہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ تھاٹ پروسیس کرتے ہیں وہ امیج بنتا ہے, اور پھر وہ امیجز آگے نسلیں پوری کرتی ہیں.
پاکستان بنانے کا مقصد قائد اعظم سے پہلے کسی نے سوچا اور یہ کام ان تک پہنچا اور اللہ تعالیٰ نے کروایا. ایک جو سب سے شاید یہ ٹچی بات ہو, یہ بات اگر غلط ہو تو آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا, اگر آپ لوگوں نے سنی ہو تو اس کی تائید کیجیے گا. مجھے یہ پتا چلا کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ان باقی ساری ان کی لائلٹی سب چیزیں ان کے پاس, ہی واز اے بیسٹ ہیومن پرسن, ایز اے پرسن ہی واز اے بیسٹ. اور جو پولیٹیکلی بھی جو ان کی ساری چیزیں ہیں وہ بھی دی بیسٹ ہیں. اس طرح کا ہونا بڑا ڈیفیکلٹ ہے اور ان کا احسان ہے. کہتے ہیں جب ان کا نماز جنازہ پڑھانا تھا تو میرا خیال مولانا شبلی نعمانی صاحب کے شبیر عثمانی عثمانی صاحب کے اس میں شبیر خواب میں احمد آئے عثمانی. تھے کہ کسی نے ان سے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کا جنازہ پڑھاؤ, یہ میرا مجاہد ہے. تو یہ پروٹوکول ہے قائد اعظم کی, مطلب یہ اسپرچویلٹی صوفیزم والے یہ سارے ہی بتا سکتے ہیں, کیونکہ کسی مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ کی سپورٹ کے بغیر تو یہ چیز ناممکن ہو جاتی نا. آج ہم بیٹھے اور ہمارے دلوں میں قائد اعظم کی محبت ہے ان کے اعمال کو لے کے, لیکن یہ اللہ ہی کی طرف سے ڈالی گئی ہے. منظور الحق صاحب آپ کا بہت نالج ہے سر, آپ نے اگر یہ سنا ہاں یہ ہے کہ اس طرح کی ہے, یہ ایک پورا باب ہے. اس پر اگر آپ بات کریں گے تو یہ میرے خیال میں ایک دو واقعات نہیں ہے, اس میں بہت سارے واقعات ہیں اور اس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. یہ ہے کہ یہ آپ کی اپنے عقیدے اور اس کی بات ہے کہ آپ ایک بات کو جس طرح لیتے ہیں. پاکستان کے بارے میں بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں کہ اس کا جو وقت ہے 27 رمضان المبارک کا, اور اس کا جو جس طرح سے پاکستان وجود میں آیا ہے, تو یہ آپ کی اپنے سوچ عقیدے اور محبت کی بات ہے. تو محبت کی باتیں ہیں اور بہت ساری اس پہ بہت ساری چیزیں ہیں, ایک دو نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ کسی لمبی اس کے لیے لمبے وقت کے لیے یا لمبی اس کے لیے الگ سے ایک پروگرام رکھا جائے. یہ اس طرح کے کہ اس کے بلوچستان میں جو تھا نواب, اس کو خواب آیا, اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. یہ ایک وہ ہے جو آپ اسپریچول باتیں کہہ رہے ہیں, تو اس طرح باتیں ہیں. پاکستان کے دن کے بارے میں, اس کے 27 رمضان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں. تو میرے خیال میں یہ اس کے لیے کوئی اور لمبا وقت ہو تو جی کہ پاکستان ابھی تک بالکل ڈسپائٹ آل آڈز. یہاں پہ میں ایک دو جملہ کہنا چاہوں گا. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک گروہ, میں تو چھوٹا سا نہیں کہوں, کافی سائزبل گروہ ہو گیا ہے جو اس طرح کی خرافات کہانیاں گڑھتا ہے. رسول اللہ جو ہے نا اتنے سستے تھوڑے کہ ہر کے خواب میں آ جائیں. ایک طاہر القادری صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ آئے پاکستان اور ناراض ہو کے چلے گئے. خواب میں آیا, انہوں نے کہا خواب میں کہا کہ میں پاکستان ایک شرط میں آؤں گا کہ تم میری میزبانی کرو گے, تم میری ٹکٹ مدینہ سے اسلام آباد سے مدینہ وہاں رہائش کے سارے اخراج تم کرو گے, اگر قبول کرتے تو میں آؤں گا. تو اس طرح کی خرافات جو ہے نا کہ رسول اللہ خواب میں اور ایسا کہ میں ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتا, یہ گڑھی گئی کہانیاں ہیں. ٹھیک ہے, قائد اعظم جو ہے وہ بڑی خدمات میں سے کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان بنایا, اور جیسے آپ نے کہا کہ بڑے پیسفل طریقے سے بنایا, لا ابائڈنگ طریقے سے. آپ کی بلی بڑی خوبصورت ہے. یہ آپ کے ساتھ محفل میں شامل ہونے کے لیے آئی. یہ بلی ماشاءاللہ. تو یہ ڈاکٹر فرحان عادیہ صاحب ان چیزوں پہ یقین نہ کریں. ویسے آپ کی مرضی ہے. نجدی صاحب یہ خرافات کے اوپر نجدی صاحب یہ بس اب وہی بات ہے نا کہ اب عقیدے اور تسلی کی بات ہے, اور ہر شخص کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. وہ اپنی اس جو تصویر اس کو خوبصورت نظر آتی ہے اس میں اپنے چاہنے والے کو اس میں رکھ لیتا ہے.
تو جو آدمی جس طرح سوچتا ہے تو ایکچولی تصوف میر کا ایک شعر ہے کہ یہ توہم کا کارخانہ ہے، یہ توہم کا کارخانہ ہے، یا وہی ہے جو اعتبار کیا، یا وہی ہے جو اعتبار کیا، یا وہی ہے جو اعتبار کیا. ہاں تو یہی ہے. یہ منظور صاحب کی بات کی تصدیق کر رہا ہوں میں کہ ہر آدمی کا اپنا ایک مزاج ہے، اپنا اور اس عقیدہ میں ہے، اس کے دائرے میں وہ رہ کے سوچتا ہے. اور یہ سچ ہے کہ پاکستان، میں نجدی صاحب کی بات کی بھی تائید کرتا ہوں کہ پاکستان میں اس کثرت سے لوگوں کو زیارت رسول ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملے میں بھی حضور اٹھ کے آ جاتے ہیں گھوڑے پہ. اور میرا ایک مضمون ہے میری کتاب آگہی میں، دیکھیے گا، زیارت رسول کی حقیقت. میں نے صرف ایک سوال کیا ہے، اس میں بہت سارے سوالات کیے ہیں، جس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا اسلامی دنیا میں جس میں کہ تفرقہ ہوا شیعہ اور سنی کا، حضرت علی اور حضرت عائشہ کی جنگ ہوئی، اور حضرت معاویہ اور وغیرہ وغیرہ سب. اس وقت حضور کو کوئی خیال نہیں آیا کہ ان کو روک دیں، کسی کو کوئی خواب نہیں آیا، جبکہ وہ سب مقربین میں تھے کہ اس سانحے کو روکیں، اس نا اتفاقی کو روکیں، اس فرقہ بندی کو روکیں. بات کی آپ نے، بہت اچھی بات کی. اور لوگوں کے کوٹ کا کوئی مسئلہ ہو تو حضور گھوڑے پہ آ جاتے ہیں، کسی کو کچھ خواب آ جاتا ہے، کسی کو خوب خواب آ جاتا ہے. یعنی حضور، میں تو سمجھتا ہوں کہ جس رفتار سے لوگ حضور کو کوٹ کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، اپنے قول میں، اس دعوے کے ساتھ، میں اس کو ایک طرح سے گستاخی سمجھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شام صاحب، میں متفق ہوں آپ سے. شام صاحب ایک آنسر میں دوں اس کا. ایک جی، انڈیویجوالٹی اگر نیشن وائز بات کی جائے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہر فرد کے گناہوں کو کر دیتا ہے وہ معاف، ملت کے گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرتا. تو یہ جو جماعتوں کو آ رہے ہیں نا خواب میں زیارتیں، کچھ با جماعت آ رہی ہیں، اور جس کی تیسری آنکھ کھلتی ہے، رب سے کنیکٹیوٹی ہمیں نہیں پتا کس کی کس سے اسٹرانگ ہے. لیکن دکھی آج کل کے معاشرے میں ہندو بھی ہے، مسلم بھی ہے، کرسچن بھی ہے. یہ تو پیرامیٹرز وہی ہیں ہمارے جو کہ ایک اچھے انسان کے ہونے چاہیے اور دی بیسٹ اسلام کے ہیں. تو شاید مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ جس نے کوٹ کیا ضعیف تھا، لیکن اس نے شاید رسپیکٹ دینے کے لیے بات کی. لیکن باقی چیزیں تو جس کو جہاں سے کہتے ہیں نا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ فلاں پہاڑی پہ چڑھ جاؤ تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا، تو سارے چڑھ جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ تعویذ میں لوگ فیتھ باندھتے ہیں، آیتیں نہیں باندھتے اگلے کی. یہ جو پیر اور مولوی جو معذرت کے ساتھ کہ تعویذوں میں نا فیتھ باندھتے ہیں دوسروں کا، آیتیں نہیں بنتی. ورنہ قرآن پاک تو عمل کرنے کی کتاب ہے نا سر. جی، یہ موضوع آپ نے جو چھیڑا ہے یہ بڑا تفصیل طلب ہے، اور یہ اس قسم کی آن لائن ڈیبیٹ پہ حل نہیں ہوا کرتا. اس کے لیے ذرا بیٹھنا پڑتا ہے. یہ ایک لمبا. اگر موقع ملے تو میرا وہ مضمون ضرور پڑھیے آپ. اس میں بہت مضمون کا کیا ٹائٹل کیا ہے؟ زیارت رسول کی حقیقت. میں پی ڈی ایف آپ کو بھیج دوں گا. سب کو بھیجیں. جی، اس میں دونوں طرف کی جو آراء ہیں ان دونوں کا میں نے موازنہ کیا ہے اور ایک ریسرچ آرٹیکل لکھا ہے. اچھی بات. مزے کی بات ہے کہ یہ خرافات یہ انڈو پاکستان میں ہی ہے، باقی عرب ملک میں نہیں ہے. یہ خرافات کم ہے. ہماری کنیکٹیوٹی نہیں بن پاتی نا کہ ہم نے فیض کیسے لینا ہے، پیسہ ہم نے فیض کیسے لینا ہے. یہ بات ہے کہ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا. اور وہ صحیح کہتے ہیں نا مستنصر حسین تارڑ صاحب کہ پنجابی کہتے ہیں نا کہ روزہ رسول پہ جا کے کھڑے ہو کے کہ روزہ رسول کتنے ہے، وہ وہیں پہ کھڑے ہو کے پوچھ رہی ہوتی ہے
تو روزہ رسول کدھر ہے؟ تو یہ ہر انسان کی اپنی ایک تربیت ہے، اس کا اثر ہے، اور جو انڈو پاک کا ہے وہ کلچرل ملاپ آ جاتا ہے زیادہ. میں سر شاید اس لیے کہ آئی ایم اے لائف کوچ، اور اس ٹاپک پہ یوتھ کو ٹرین کرنے کے لیے کہ آپ نے واٹ از ٹو بی دا مسلم must not being up لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. It is a basically a lifestyle. تو آپ مسلمان یہ پورے ایکسلنسی میرا اپنا ذاتی خیال ہے، اگر میں غلط بات کہہ رہا ہوں تو سب لوگ مجھے معاف کر دیجیے گا. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ہندوستان میں جو یہ بریلی اور اپنا یعنی بریلوی گروپ اور دوسرا کیا کہتے ہیں، کون سا گروپ ہے وہ، دیوبندی ان دو کی سوری دیوبندی دیوبند اور بریلی، یہ دو جگہ ہے نا، بریلوی یہ اور ساری دیوبندی. فساد کی جڑ ہے. یہ سب سے پہلے اسلام میں جو تفرقہ آیا نا وہ ہمارے اماموں نے کیا، ٹھیک ہے نا. رسول اللہ تو ایک اسلام چھوڑ گئے تھے، ہم لوگ کے امام حنبل شافی تو فلانے تو فلانے، انہوں نے 10 گروپ بنا دیے اسلام میں. اس کے بعد یہ بریلوی اور دیوبندی ہم نے کہیں پڑھا تھا، میں ایگری نہیں کرتا کہ یہ برٹش سامراجیوں نے شاید بنایا تھا، میں نہیں کرتا ایگری، لیکن یہ لکھا ہوا ہے اور اس پہ کتابوں میں ذکر ہے. یہ دو ادارے جو بنے نا اسلام کے اندر فرقہ ڈالنے کے لیے، یہ بریلوی اور دیوبندی گروپ بنے. نہیں ایسا نہیں ہے ندی، اس کے بارے میں ذرا میں نے کہا نا کہ اتنے چھوٹے سے وقت میں بہت احاطہ نہیں ہو سکتا ان ساری باتوں کا. یہ آپ کی بات درست ہے، ورک شاپ کی ضرورت ہے، تفصیل طلب، ہاں تفصیل طلب چیزیں اس پہ میں نے بھی بہت پڑھا لکھا ہے اور بہت سارے کالمز لکھے ہیں، اشعار لکھے ہیں اور ریسرچ آرٹیکلز لکھے ہیں اس پہ. اور اس لیے اس کے ساتھ باضابطہ کوئی ایک نشست و برخاست ہو پھر گفتگو کی جا سکتی ہے. نہیں تو وہ آپ لوگ سجیسٹ کیجئے، آپ لوگ صرف سجیسٹ یہی نہیں کیجئے. بلکہ صوفیہ کرام کے ساتھ بھی صحبت رہی ہے، مختلف سلاسل سے بھی میں متعلق رہا ہوں، بلکہ بعض سلسلے کی خلافت بھی ملی ہوئی ہے مجھے. لیکن اس کے باوجود یہ جو آپ نے بات کی تھی نا کنیکٹیویٹی کی، تو میں اب کیا اس وقت تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کا موقع ملا تو صحیح ہے. انشاءاللہ صاحب، آپ حشام صاحب سے ریکویسٹ کرتی ہوں میں کہ حشام صاحب اگر ہم سب کو کوئی ٹائم دیں تو جس پہ عاشق محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو پھر زیارت ہوگی نا. بغیر محبت کے زیارت کیسے ہوگی؟ اس کے بغیر وہ تو رستہ کیسے ہو بتا سکتا دیں ہمیں. جی with respect فیض صاحب اینڈ نوید صاحب، آپ ان سے ڈیٹ اور ٹائم خود ہی کنفرم. کوئی ایسا سیشن رکھنا چاہیے، بات صحیح ہے. اچھا ہاں جی جی انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا تو اب میرا خیال ہے کہ مزید شعرا تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس لیے میرا خیال ہے ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ یوسف صاحب اور باقی جو شعرا حضرات ہیں وہ ایک ساتھ. نوید بھائی اس کو سب کا شکریہ ادا کر کے وائنڈ اپ کریں. صدارتی خطاب تو کرتے ہیں آپ. نوید صاحب ایک بار صدر اگر پڑھ لے تو پھر کسی اور کو نہیں پڑھا سکتے آپ، یہ مشاعرے کی ڈیکورم ہے. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مشاعرہ کیا تھا کہ یوسف صاحب اور جو باقی شعرا حضرات تھے وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے. تو اب یہ ہے کہ پروگرام کو ریپ اپ کرتے ہیں، اور میں یہاں پہ بہت زیادہ شکر گزار ہم سب ہیں کہ سہیل ثاقب صاحب ہمارے ساتھ آئے، منظور ایکسلنسی منظور صاحب ہمارے ساتھ تھے، پاس کٹ رہی ہے. اور اس کے بعد ہشام سید صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا. اصفر شکیل صاحب ان کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. اور ہمارے پی ڈبلیو سی کے جناب فیض صاحب جو ہمیشہ ہمارے رفتے اعلیٰ ہیں. بٹی صاحب ہمارے ساتھ رہے، ڈاکٹر فرا ہمارے ساتھ تھی، ایمن اور شاہین. ایمن تنویر. تو انشاءاللہ ہمارا پروگرام جو ہے آئندہ بھی مزید آگے بڑھے گا. اور ابھی اگلا پروگرام جو ہے امید کرتے ہیں کہ اگر یہ لائیو پروگرام ہوا تو شاید ہم یہ حسن قدرت کا جو پروگرام ہے وہ ہم رمضان میں کریں گے. اس سے پہلے اگر کوئی پروگرام ہم نے ڈیسائیڈ کیا تو ڈیفینیٹلی آپ سب لوگوں کو انفارم کریں گے، اور آپ سب لوگوں کا ہمیشہ تعاون ہمیں چاہیے ہوگا. اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا.
اور ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ یوسف صاحب نظر نہیں آئے اور انہوں نے ہی جو مجھے بھیجا تھا میسج اس میں 12 بجے کا وقت لکھا تھا کینیڈا نہیں، اصل میں ہوا یہ ہے کہ یوسف صاحب اور باقی شعراء حضرات کو ایک ساتھ کہیں ایک جگہ ہی بیٹھ کے جو سارا پروگرام کرنا تھا، تو شاید کوئی ایک یوسف صاحب کی کوئی مصروفیت ہے، اللہ کرے وہ ایمرجنسی ہوئی خیریت سے ہوں، تو کچھ اس طرح کا پروگرام ان سے طے ہو ہوا۔ سکتا ہے انہوں نے کوئی محفل لوٹ لیا ہو اور اس جرم میں اندر ہو. بات یہ ہے نا ہمارے شاید ہم جن کے لیے وہ ہے وضو کرتے ہیں. ہاں اینڈ ممکن ہے. تو ان کو بس بینیفٹ یہ ہے آف کہ ڈاؤٹ ہمیں دینا چاہیے. پھر بھی الحمدللہ آپ لوگ آئے اور بہت شکریہ، ہمارا پروگرام بڑا اچھا تھا اور 25 دسمبر کے حوالے سے پروگرام بہت اچھا تھا ہمارا، اور آپ کے شعر، آپ لوگوں کے تاثرات ہم نے سنے، ہمیں بھی ایک معلومات حاصل ہوئی اور آپ لوگوں سے یہ ملاقات کرنے کا موقع ملا، تو بہت شکریہ. فیض صاحب آپ کچھ اگر کہنا چاہیں تو پلیز. نہیں، بس میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنا ایکسلنسی مدلک صاحب کا، ہمارے صدر مشاعرہ سہیل ثاقب بھائی کا، ہشام سعید بھائی کا اور ریاض شاہد صاحب کا، جنہوں نے ٹائم نکال کے شرکت کی اور اپنا اچھا کلام سنایا، محظوظ کیا. تمام کلب کے ممبران کا شکریہ. بس یہی کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ پھر یہ کہ اگلا پروگرام جو ہے ہم ڈیسائیڈ کریں گے جلدی اور آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے. تو آپ سب لوگوں کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تو ہم پروگرام کو پھر ختم کرتے ہیں. تھینک یو. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ.